بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھیں؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے، ترميهم بحجارة من سجيل، جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، فجعلهم كعصف مأكول، بس ان کو ایسا بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ سورہ فیل میں ابرہہ کے لشکر کی طرف اشارہ ہے جو کعبے پر چڑھائی کرنے کے لیے ہاتھیوں پر سوار ہو کر آیا تھا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ سے 1 سال پہلے کا ہے۔ ابرہہ یمن کا حکمراں تھا۔ اس نے یمن میں ایک عالیشان کلیسا یعنی چرچ بنا کر کے لوگوں میں یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ کوئی بھی آدمی حج کے لیے مکہ نہیں جائے اور اسی کلیسا کو بیت اللہ سمجھے۔ اس اعلان سے عرب کے لوگوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور ان میں سے کسی نے رات کے وقت اس کلیسا میں جا کر گندگی پھیلا دی۔ ابرہہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے مکہ مکرمہ کی طرف چل دیا۔ راستے میں عرب کے کئی قبیلوں نے اس سے جنگ کی، لیکن ابرہہ کے لشکر کے ہاتھوں انہیں شکست ہوئی۔ جب یہ لشکر مکہ مکرمہ کے قریب مغمس نامی ایک جگہ پر پہنچا تو عبد المطلب نے اندازہ کر لیا کہ اس کا مقابلہ ممکن نہیں، اور وہ سب کو لے کر ایک پہاڑی پر چلے گئے اور فرمایا کہ اس گھر کا ایک مالک ہے جو اس کی حفاظت خود کرے گا۔ جب اگلی صبح اس نے بیت اللہ کی طرف بڑھنا چاہا تو اس کے ہاتھیوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، اور اسی وقت سمندر کی طرف سے پرندوں کا ایک جھنڈ آیا اور پورے لشکر پر چھا گیا۔ ہر پرندے کی چونچ میں کنکریاں تھیں جو انہوں نے لشکر کے لوگوں پر برسائیں۔ جس پر بھی یہ کنکری لگتی اس کے جسم کو چھیدتی ہوئی زمین میں گھس جاتی تھی۔ اسی طرح پورا لشکر تباہ ہو گیا اور ابرہہ بہت بری موت مرا۔ اس صورت میں اس واقعے کا تذکرہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے، اس لیے جو لوگ آپ کی دشمنی پر کمر باندھے ہوئے ہیں، آخر میں وہ بھی اصحاب فیل کی طرح منہ کی کھائیں گے۔